بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامی ویڈیو کے محترم بھائیوں اور دوستوں۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ میری بیوی مجھے اپنے منہ سے فارغ کرتی ہے اور منی بھی پی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ میرے بھائی، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جب دین سے دوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سارے معاملات درپیش آتے ہیں۔ آپ اس وقت مسائل پوچھتے ہیں جب غلط کام آپ لوگوں سے سرزد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اس وقت ایسا سوال پوچھا کریں جب آپ لوگوں کو نکاح کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایسی لڑکیوں کو نہیں چاہتے جو چادر میں لپٹی ہوئی آپ کے سامنے آئے۔ آپ لوگوں کو کپڑوں میں چھپی لڑکیاں کہاں پسند آتی ہیں؟ ایسی لڑکیاں نہیں چاہتے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے، اسلام کی تعلیمات پر چلیں۔ آپ ایسی لڑکیاں چاہتے ہو جو آپ کے گندے خواہشات کو پورا کر سکیں اور آپ کے نفسانی خواہشات کو بھی پورا کر سکیں اور آپ کے دوستوں کو بھی خوش کریں۔ یہ بات کڑوی ضرور ہے مگر سچ ہے۔ آج کل کے مردوں کی تقریباً ایسی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی بیوی مل جائے کہ اس کی بیوی کو اگر کوئی بھی مرد ایک نظر بھی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ آج کل کے مردوں کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہماری بیوی ایسی ہو کہ اسے کوئی بھی مرد نہ دیکھے۔ کیوں آج کل اس کو اپنے معاشرے میں اپنا سٹیٹس بڑھانا ہے، ان کو اپنا بزنس بڑھانا ہے۔ جب ان کو اپنا بزنس آگے بڑھانا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیویوں کو اپنے بزنس پارٹیوں میں لے جاتے ہیں، تنگ اور چھوٹے کپڑے پہنا کر، ساڑیاں پہنا کر اور ایسے دیدار زیب ملبوسات پہنا کر کہ ہر مرد اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جب اس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھا ہے، تو اللہ پاک تقاضا کرتا ہے اس سے پاک کام کا بھی، اور جب ایک پاک کام نہ ہو تو نکاح کا مقصد فوت ہو گیا۔ نکاح کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تمام شیطانی کاموں کو نکاح کے دائرے میں رکھتے ہوئے کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے ہم استری والا فعل میاں بیوی کے جسم کے زکوٰۃ کے لیے بنایا۔ جسم کے اندر جو خون کی گردش ہو رہی ہوتی ہے اس کی تازگی کے لیے بنایا۔ اللہ پاک نے یہ عمل صرف اس لیے بنایا تاکہ آپ دوسرے کاموں سے بچ کر بیوی اور شوہر ہونے کی صورت میں اپنا یہ عمل ایک دوسرے سے پورا کر سکیں۔ یہ نہیں کہ نکاح کے بعد اللہ پاک نے تمام شیطانی کاموں کو آپ پہ حلال کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی اس طرح کا کوئی بھی کام کرتی ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ پہلے آپ اس کو آرام سے سمجھائیں، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانیں تو پھر آپ ان کے ساتھ سختی کریں، کیونکہ مرد با اختیار ہے اور قوت والا ہے، عورت ناقص العقل قرار دیا ہے، مرد ناقص العقل قرار نہیں دیا گیا۔ عورت اگر ایسا کام کر رہی ہے تو در حقیقت اس میں آگ کی خواہش ہوگی، عورت کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، اور اگر عورت کی خواہش ہو بھی تو اس میں 10% خواہش عورت کی ہوگی اور 90% خواہش آپ کی ہوگی۔ جب آپ ایک قوت والے مرد بن جائیں گے، آپ کی قوتی ارادے مضبوط ہوں گے، تو پھر دوبارہ ایسا کوئی کام بھی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مخالف ہو۔ لہٰذا خود کو مرد بنائیں، اللہ پاک نے آپ کو مرد بنایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایک انتہائی غلیظ اور ناپاک کام ہے۔
جو عورت کے منہ میں لے جائے اور کبھی مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں، دوبارہ سے کلمہ پڑھے اور اللہ پاک سے توبہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔